میری شادی ایک کم عمر حسین لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میں شادی کے 2 ماہ بعد کمانے دبئی چلا گیا۔ وہ بہت روئی، بولی مت جاؤ۔ مجھے لگا جیسے وہ خوفزدہ ہے۔ میں نے خوف کی وجہ پوچھی تو گھبرا گئی۔ میرا دبئی جانا مجبوری تھا۔ میں چلا گیا، پر وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ 4 مہینے بعد جب میں غصے سے واپس پاکستان آیا، اس کا دماغ درست کروں تو میرے گھر پر تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی اور گھر والے کہاں ہیں۔ ابھی پوچھ ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر سے ہلکی چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً تالا توڑا، اندر گیا تو منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی۔ میں جوں ہی جانے کے لیے واپس پلٹا تو میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جیسے میں یہاں پر بہت کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ محلے والے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں دبئی سے واپس آ گیا ہوں تو سبھی مجھ سے ملنے آئے، لیکن پھر دروازے کو بتاتے ہوئے بولے، تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہاں پر تالا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی کسی کو بھی گھر کے اندر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی وہ کہاں چلی گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے رنگوٹے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن زبان باندھے کھڑا رہا۔ ساتھ یہ بات بھی دماغ میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے رمشا کو کہا تھا یا میرے پاس آ کر رک جاؤ، مگر اس نے منع کر دیا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی کہ کیسے اکیلے گھر رہو گی، مگر وہ اپنی بات پر اٹک چکی تھی کیونکہ وہیں پر رہنا چاہتی تھی، سو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ 1-2 ہفتوں کے بعد جا کر دیکھا تو تمہارا گھر بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہیں بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ یہ باتیں جیسے جیسے میں سنتا جا رہا تھا اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ چلو کچھ نہیں مل جائے گی، نہ بھی ملی تو وہ خود چھوڑ کر گئی ہوگی تمہیں، تو اس کے پیچھے خود کو پریشان مت کرو اور پرسکون رہو۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا ان سب باتوں کو کہاں ڈالوں یا کہاں پر جا کر رمشا کو ڈھونڈوں۔ میں نیند کی گولی کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد نیند آ بھی گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی سوتا رہا۔ اچانک سے مجھے عجیب طرح کا خواب آیا۔ رمشا میرے خواب میں موجود تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جمیل، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ان درندوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ یہ مجھے جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ جمیل، تم کہاں ہو؟ خدا کا نام ہے مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں نے چلا کر رمشا کو پکارا، لیکن وہ میرے خواب میں تھی، حقیقت میں نہیں۔ میں نے منہ کھلا کر ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں بستر پر موجود پایا۔ جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس گھٹا گھٹ پی گیا۔ اس کے بعد اپنا موبائل لے کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ بے چینی میں پھر سے واپس اپنے گھر چلا آیا اور تالا اب تک ویسے ہی لگا تھا، بلکہ اس پر یکجا ہلکا زنگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس اس تالے کی چابی تھی۔ میں نے چابی لگا کر تالا کھولا تو سارا گھر ویران پڑا تھا۔ میں اندر آیا تو دیکھا سارے کمرے بند تھے۔ انہیں کھول کر دیکھا تو گند ویسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ رمشا کے کپڑے، میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا جیسے وہ ابھی میک اپ کر کے یہاں سے گئی ہو۔ اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچن میں گیا تو وہاں بھی سالن چولہے پر پڑا تھا، مگر اس میں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ پانی کا گلاس، چائے کے جھوٹے برتن۔ جیسے جیسے میں دیکھتا جا رہا تھا مجھے عجیب سی کراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سارے کا سارا گھر ایسے ہی تھا جیسے کوئی ابھی 5 منٹ کے لیے گیا ہو کہ میں ابھی آ کر سمیٹتا ہوں، مگر پھر وہ واپس نہ پلٹا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رمشا کی امی کو فون کیا تو روتے ہوئے بولیں، اچی، ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے تم سے۔ جب سے وہ اس گھر سے بیاہ کر گئی ہے، تم نے تو اس کے سارے رشتے ناتے ہی ختم کر دیے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ آنٹی میں یہی بتانے والا تھا آپ کو، مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی، 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کر دیا اور کہا کہ وہ دبئی جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس۔ پتہ نہیں اب رابطہ ہو سکے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں ہوگا رابطہ؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، امی جمیل بہت غصے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، اور آج تم فون کر رہے ہو، میں تو عذاب میں آ گئی ہوں۔ اپنی بیٹی کے تمہارے ساتھ بیاہ کر وہ رو رہی تھی، جبکہ میں ہکا بکا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا۔ مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ
نہ رکھے مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر ہی میں اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آج تم نے اپنے مائکے میں بات کی؟ وہ نہیں کہتی تھی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کر اسے فون کرواتا تھا، پھر اگر وہ اپنے مائکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا آخر؟ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پر موجود ہو، مگر میں نے تو پورا گھر کھنگال مارا تھا، وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ تو لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب اسے اٹھانے والے یا جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب آپ کو یہ رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈ دیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ کافی رش لگا تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا اور اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹ کر وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئیں، بس اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دے تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اچنبھے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھی۔ یہی دعا وہ گھر بیٹھ کر کرتی تو مجھے یقین تھا کہ انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ! میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ضرور حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی میں نوکری لگ گئی تھی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی میں؟ میں نے اسے کافی دلاسے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی ہے۔ وہ ایک دن سوتے ہوئے بولی، جمیل کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے؟ پیچھے کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ مطلب؟ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں، یہ بات اس نے ایک دو مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی ہوں، جب وہ واقع ہو جاتا ہے تبھی اسے اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جیسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں، آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر منظر بدل کر ایک اور خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد، میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی، میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفے میں سر ہلا کر بولی، مجھے واقعی ہی نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے کسی بات کا بھی نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی۔ مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت تو رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا، تو باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب
نہیں چھوڑ سکتا تھا، بڑی مشکل سے تو موقع مل رہا تھا باہر جانے کا، ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ تم پریشان مت ہو، ویسے ہی تمہارا وہم ہوگا۔ میری بات پر وہ انکار کرتی ہوئی بولی، اگر کچھ ہو گیا تو؟ پھر میں نے نرمی سے پوچھا کہ شادی کے بعد تمہیں کوئی حقیقی خواب آیا ہے؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں نا ہماری شادی کو، اس دوران کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا ہے تمہیں جو سچ ہوا ہو؟ اس پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، بلکہ خواب آنا ہی بند ہو گئے ہیں۔ اس بات پر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو رمشا؟ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو تبھی یہ تمہاری ذہنی اضطراب ہو، اور اچھا گمان رکھو گی تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کل میں نے جانا ہے تو شوہر کو ایسے پریشان کر کے بھیجو گی؟ تم مضبوط بنو، اب جب تک میں نہیں آتا تم سب سے خود لڑنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اماں نے ہمیں الگ کر دیا تھا، بڑے بھائی کا بھی الگ گھر تھا اور میرا بھی، یہ اس لیے کہ مستقبل میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بس صلح صفائی سے ہم سب الگ الگ ہو جائیں۔ کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو اکٹھے مل کر بیٹھیں۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن سب گھر والے مل کر مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ میں پورا راستہ رمشا کو دیکھتا آیا تھا، وہ اب بھی بہت بے چین تھی۔ رات کو جو میں نے اسے پرسکون کیا تھا، اس کے چہرے پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی، پھر خاموش ہو جاتی، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری بے چینی کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانے کا خواب دیکھ رہا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ کاش اس وقت میں رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، تو آج میرے گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ یا خدا، کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور یہ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا تھا۔ وہاں پر بھی تقریباً 1 ماہ ہی میری رمشا سے بات ہو سکی تھی۔ اس کے بعد اس کا موبائل اور نمبر دونوں ہی بند جائے تھے۔ واٹس ایپ پر بھی وہ مجھ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد آن لائن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی میرے واپس جانے میں کچھ وقت تو تھا، لیکن جب میں نے رمشا کو جانب سے اتنی گمبھیر خاموشی دیکھی تو میں خود کو مزید روک نہیں پایا، اور جو پہلی ٹکٹ مجھے ملی اس سے میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہی ہوا جس کا رمشا کو چاہتا۔ اب اس کے خواب کی بنا پر میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنواں لاتا، کہاں لوگوں کے ہجوم کو تلاش کرتا؟ جب ہفتے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملے تو اماں نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، چلی گئی ہوگی کہیں پر، تم کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو؟ یہ آج کل کی لڑکی ہیں، ایسے ہی کرتی ہے، جب شوہر باہر جاتا ہے تو انہیں دوستیاں کر لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ اماں، آپ کو تو رمشا نے کوئی بات نہیں کی کیا؟ مطلب کوئی اشارہ یا کچھ بھی کہ وہ بتا سکے اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے میاں، تم اپنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے، وہ تو پھر میری بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگے گی؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ کر گیا۔ ٹھیک 2 دنوں بعد مجھے پھر سے وہی خواب آیا، مگر اس مرتبہ خواب میں کچھ مختلف تھا۔ ایک بند کمرہ تھا جہاں رمشا بندھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں رمشا کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور بولی، تم ہو مجرم، میرے تم سے جڑے رشتے میرے مجرم ہیں۔ میں نے منع کیا تھا مگر تم نہیں رکے، تم نے مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی، اور میں یہاں ہر روز مرتی ہوں۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو جمیل، تمہیں خدا کا نام ہے، مجھے اس جہنم سے باہر نکالو۔ وہ دیکھو، وہ سب ہی لوگ میری جانب آ رہے ہیں۔ جمیل، مجھے ان کے سوالات سے بچا لو، مجھے جھنجھوڑتے ہیں، وہ اذیت دیتے ہیں۔ وہ دیکھو، اس نے ہاتھ سے ایک جانب بھی اشارہ کیا تو میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گر کھڑی تھی جہاں پر لوگوں کا ایک ان گنت ہجوم کھڑا رمشا کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جبکہ میں مارے حیرت کے وہاں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ لوگوں کا ہجوم بھی مسلسل بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ان سب لوگوں نے مل کر دیوار میں لگی بڑی سی کھڑکی ایک جھٹکے سے توڑ دی اور انسانوں کا ایک بہت بڑا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، رونے لگی۔ اس سے پہلے اسے بچانے کے لیے وہاں جاتا، وہ لوگوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ بس اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو آج بھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ یہ خواب کیسے آ رہے ہیں؟ کیا مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جس سے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر یہ خواب میرے دماغ کا فطور ہے؟ میں باہر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ مجھے جیسے جیسے دلاسے دے
ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں میں ہوں مجرم رمشا کے کھو جانے کا۔ وہ مجھے منع کرتی رہی کہ مت جائیے، مجھے چھوڑ کر آپ جائیں گے تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، بہت برا۔ مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر صرف پل جانے کا بھوت سوار تھا۔ میں کسی بھی حالت میں یہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن اب کیا کروں، میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ اماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی تھیں۔ وہ اکثر ہی میرا دھیان رمشا سے ہٹانے میں لگی رہتی تھیں تاکہ میں بلا وجہ سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر یوں ہی بیٹھا تھا جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر میں آئی۔ ارے جمیل، تم کب واپس آئے ہو؟ لو بھلا، میں یہاں نہ آتی تو تم مجھے ملتے ہی نہیں۔ میں خاموش ہی رہا۔ اب جب سے رمشا کھوئی تھی تب سے میں لوگوں کی باتوں کا بھی بہت ہی کم جواب دیتا تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا جب تک اماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ وہ بڑے نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، لے کر جاتی نا اپنے بیٹے کو ابھی بی بی صاحب کے پاس، دیکھو تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اتنا سا نکل آیا ہے۔ کیسی ماں ہو تم، لے کر نہیں گئی کیا ساتھ ہی؟ اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ میاں، گئے نہیں کیا تم بی بی صاحب کے پاس؟ ارے بڑی اللہ والی، بہت کرامت ہے ان کے پاس، جو اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے بس پھر صاحب خواب میں دیکھ کر فوراً سے پہلے حل بتا دیتی ہیں۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کہا، کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ عورت جو میری نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، میرے جواب پر وہ کھسیانی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت جاؤ، چلو مجھے ہی بتا دو کہ آپ پریشانی میں ہو، میں ہی دعا کر دوں گی تمہارے لیے۔ آخر دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا، تمہاری اماں نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی تھیں، اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بچہ نہیں ہو سکتا، بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا مجھ پر، بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ عورت عجیب چپکو طبیعت کی مالک تھی، بلا وجہ ہی جانکاری لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی ہے اور میرا دماغ بے حد خراب ہے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، یا امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیے، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش ادھارا مت کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں، بڑے ہی تھیکے مزاج کے معلوم ہوتے ہو، تمہیں برا تو لگے گا، مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف اور صرف بی بی صاحب کے پاس سے ہی مل سکتا ہے، وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا کر دے دیتی ہیں۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بے حد الجھن ہو رہی تھی اور میرا دماغ پوری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ پہلے صحن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے اوپر سے سارا گھر صاف کر دیا، مگر دل بڑا بوجھل تھا۔ پھر میں بیٹھک کی صفائی کرنے کے لیے آگے بڑھا تو جوں ہی میں نے بیٹھک کا تالا کھولا، حیران رہ گیا۔ میں جب اس گھر میں آیا تھا صرف رہائشی حصے کو ہی کھولا تھا، بیٹھک کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا، اور یہی میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر میں دیوار سے دے ماروں، آخر اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے پورا گھر کھول کر اچھی طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت بیٹھک کو دیکھ کر صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ہی میری بیوی کو رکھا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ زنجیر بندھی ہوئی تھی اور ان کے آگے ہتھکڑی کی مانند گول کڑے بنے ہوئے تھے، جن کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 پیروں کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے علاوہ بیٹھک سے انتہائی بری بدبو آ رہی تھی۔ وہیں پر کھانے کے برتن، پانی کا کولر بڑی بے ترتیبی سے پھینکا ہوا تھا۔ بیٹھک کا فرنیچر کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کے دوسرے دروازے کی طرف گیا، جو گلی کی طرف کھلتا تھا، مگر اس گلی میں جہاں پر گھر کا مین گیٹ تھا، بالکل اس سے پچھلی گلی میں یعنی جو کوئی بھی تھا، اس نے میری بیوی کو میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا اور بچلاکی سے سب کو دھوکہ بھی دے رہا تھا، یہ ظاہر کر کے کہ وہ گھر تو کافی مہینوں سے بند تھا تاکہ اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے، بڑے سکون سے رمشا کو وہاں رکھ سکے۔ ان سب کے باوجود مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں بند ہوا تھا اور کس مقصد کے